ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وقال الله تبارك وتعالى أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان، ناظم صوبہ پنجاب، ناظم جامعہ اسلامیہ بین الاقوامی جامعہ اسلامیہ اسلام آباد، اساتذہ کرام، اس جامعہ کے اساتذہ محترم اور انتہائی لائق احترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، اور سب سے زیادہ میرے اسلامی جمعیت طلباء کے عزیز ترین بیٹوں، السلام علیکم۔ گزشتہ سال اسی رات کو 12 دسمبر کی رات کو، جبکہ ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں، کلا وحاشا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ دوپہر 1:15 بجے ظہر کے طفیل کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی تو اٹھ کے جیب میں موبائل کی گھنٹی بجی، تو ساتھ میری بہو بیٹھی ہوئی تھی، یہاں حماد الرحمان ہیں ان کی وائف، ان کے جیب سے وہ موبائل نکال کر سننے لگا، ہاں اور ہو میں واپس جو ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ کہہ کر موبائل دوبارہ اس کے جیب میں رکھ دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو پوچھنے لگی اپنی بہو سے کہ کس کی کال تھی، کون بات کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ طفیل کاکا کا فون تھا، بھائی کو ہمارے زبان میں کاکا کہتے ہیں، طفیل کاکا کا فون تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے تو کال اپنی والدہ کو کیا تھا، آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ جواب دیا کہ وہ چونکہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کی جیب سے میں نے موبائل نکال کر آپ کے کال کو میں نے اٹینڈ کیا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گی تو میں بات کر لوں گا، یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دیا۔ اس کے بعد نہ وہ کال آئی نہ اس نے کوئی بات کی۔ میں نے
اپنے موبائل سے ان سے رابطہ کرنا چاہا تو ان کی والدہ نے کہا کہ وہ ابھی کال کرنے والے ہیں تو آپ کو اس سے ملانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود بات کریں گے۔ تو اسی میں بھی خاموش رہا اور بات آئی گئی اور میں بھی باہر کہیں نکل گیا۔ شام کو رات کو کوئی 9-10 بجے کے ٹائم پر میں اپنے سونے کے کمرے میں گیا، پھر کوئی 5-10 منٹ کے بعد واپس جب کچن میں ہم آگ جلا کر بیٹھتے ہیں، گرم ہوتا ہے، تو وہاں آیا تو میرا بیٹا ڈاکٹر اور میری بیٹیاں اور طفیل کی والدہ یہ انتہائی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے فق ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلامی یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے جلسے پر کوئی حملہ ہوا ہے، تو اس میں بہت سارے بچے زخمی ہیں اور طفیل کو ہم کال ملاتے ہیں تو رنگ جاتی ہے لیکن جواب واپس نہیں آ رہا ہے، مسلسل کال ملاتے ہیں اور آگے سے جواب نہیں مل رہا ہے۔ تو اس میں پریشانی ہو گئی۔ یہاں جو اسلام آباد میں جتنے رشتہ دار تھے ان کو ہم نے کالیں ملا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں جھگڑا ہوا ہے اور طفیل کا معلوم کرنے کے لیے کیا وہ بھی زخمیوں میں ہے، ہم بھی ہسپتال جانے کی تیاری میں ہیں، جا رہے ہیں، کوئی راستے پر ہے کوئی جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سب کے سب ان کی جسد خاکی کے پاس موجود تھے لیکن وہ بتا نہیں سکتے تھے ہمیں۔ تو اتنے میں پریشان ہو کر میں نے فیس بک کھولا، موبائل کھولا تو اس میں ہمارے گلگت ضلع کے امیر جماعت ہیں مولانا تنویر حیدری صاحب، اس نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے اور اس میں سید طفیل الرحمان میرا نام دے کر ان کے صاحبزادے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ میں نے پڑھ لیا، دیکھیے اللہ کے کلام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا، کلام مجید کا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے موبائل میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا، تو آگے سے سارے یہ گھر والے اٹھے، کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، بس صبر کرو، صبر کے علاوہ اور کوئی، میں نے یہ میرا بیٹا موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا صبر کا یہی موقع ہے، اسی پر انسان کو اجر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بعد میں صبر آ ہی جائے گی وقت گزرنے کے ساتھ، لیکن اس وقت صبر کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ واویلا کرو گے تو آپ کو جو ہے آپ کا وہ اجر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو سب خاموش ہوئے اور یہ سب لوگ کوئی جا کر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے اور ان کی والدہ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تو یہ وہی دن ہے جس کی یاد میں آج آپ نے یہ مجلس منعقد کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے کسی بھی چیز کے ذریعے سے، چاہے وہ خوف ہو یا وہ بھوک ہو، قحط سالی ہو، اور چاہے مالوں میں
کمی آ جائے، فصل میں کمی آ جائے، آمدن میں کمی آنے کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور نفسوں کے، جانوں کے کمی کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ فوت ہو جائے، اللہ کے راستے میں چلا جائے۔ ان ذرائع سے ہم آپ کو آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ دین ایسا ہے جو آزمائش کے بغیر یہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس دین کو لے کر چلنے والوں کے راستے میں آزمائشیں آئی ہیں اور آتی رہیں گی، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کو لے کر آگے بڑھے تو اس پر کتنے مصائب آئے، یہ آپ سب کو پتہ ہے بحیثیت مسلمان اور مسلمان طالب علموں کے، اسلامی جمعیت طلباء کے ارکان اور متفقین کی حیثیت سے، کہ میٹھے میٹھے طریقے سے کبھی بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اس میں حق لے کر آگے بڑھنے والوں کے راستے میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان پر آزمائشیں آئیں، اور ان آزمائشوں سے، آزمائش کے ان بٹھیوں سے وہ ہو کر گزرے، تب جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے پیغام کو، دین کے دعوت حق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اگر انہوں نے قربانیاں، جان، مال اور اولاد کی قربانی نہ دی ہوتی تو کبھی بھی ہم کلمہ گو نہیں بن سکتے تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں بن سکتے تھے۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ مٹھی بھر صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے، حنین کی جنگ انہوں نے لڑی، اور جنگ احد انہوں نے لڑی۔ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن ان قربانیوں کے نتیجے میں دین اسلام دنیا پہ ایک غالب نظام زندگی کی حیثیت سے جاری ہو گیا اور نافذ ہو گیا۔ دنیا کے ہر اقلیم تک، ہر اس میں وادی اعظم تک اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، جانی اور مالی قربانی کی وجہ سے۔ اسلامی جمعیت طلباء کے نوجوانوں، تم انہی کے وارث ہو، انہی کے پیغام کو لے کر آگے بڑھنے والے ہو۔ تم پر بھی آزمائشیں آ جائیں گی، جان اور مال کی آزمائشیں تم پر آ جائیں گی، تمہارے بھائی، تمہارے ساتھی جو ہے وہ شہید کیے جائیں گے، لیکن اس سے آپ لوگ اپنی اس دعوت حق کو چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ آگے ہی بڑھنا ہے۔ یہ شہادتیں آپ کو مہمیز کا کام دینا چاہیے، آپ کے دل میں کمزوری پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ طفیل کی شہادت کو میں آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں کہ اس کی شہادت کو لاج رکھتے ہوئے آپ دین کی دعوت کو جو ہے آگے پھیلاتے رہیں گے۔ اگر اس میں رکاوٹیں آ جائیں تو ان رکاوٹوں کو آپ انگیز کریں گے، برداشت کریں گے، لیکن اس دعوت سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ خون طفیل جو ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ شہادت کی شوق ان کے دل میں بچپن ہی سے تھا۔ میں اپنے دوسرے بیٹوں کے حوالے سے نہیں کہوں گا،
لیکن گزشتہ جو سال کشمیر میں ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیا اور تمام لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کر کے چھوڑ دیا، کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ان کے لیے قبرستان بنا کر چھوڑ دیا، جیل خانہ نہیں، جیل خانے میں تو جیل والوں کو روٹی کھلائی جاتی ہے، لے جا کر ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، لیکن ان کو قبروں میں گویا کہ قبروں میں دفنایا گیا، نہ ان کو پانی لے جانے کی ضرورت، نہ کھانا لے جانے کی ضرورت، نہ دوسری ضروریات زندگی، قبر میں لگی۔ اس وقت سے طفیل جو ہے انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب چھٹیوں میں آیا، میں نے اپنے بچوں اور بچیوں کی ساری شادیاں جو ہیں وہ کر کے ختم کیا، صرف طفیل باقی رہتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بتاؤ بیٹے، میری زندگی کا کیا پتہ، تو آپ کی بھی اگر شادی نہ صحیح لیکن منگنی کر کے اگر میں چھوڑ دوں تو اس پر ہنسا۔ ہنسنے کے بعد والدہ اس کے ادھر پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کی طرف رخ کر کے وہ کہنے لگا، میں نے سن لیا، مجھے تو جنت کے حوروں کے ساتھ شادی کرنی ہے، تمہارے دنیا کے ان عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ میں نے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ اس کے جذبات ہے۔ تو یہ چیز جو ہے حق کی خاطر جان کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم اس مطالبے کو اس پر عمل کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے بھیجے ہوئے نظام کو اپنی زندگیوں میں اور انسانیت کی زندگیوں میں جاری اور ساری کرنے کے لیے ہم سے جس قربانی کا بھی مطالبہ ہو، ہم اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں اور ہم وقت تیار ہوں، تب جا کر جو ہے اسلام اس ملک میں اور دنیا میں غالب ہو سکتا ہے۔ دعائیں کرنے سے اسلام غالب نہیں ہوگا۔ اگر دعائیں کرنے سے اسلام غالب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقبول دعا اس کائنات کے اندر نہیں۔ وہ سیدھا جا کر مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ، یہ قریش والے آ رہے ہیں، ان کو ہلاک اور برباد کر ان کو واپس بھیج دے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 اپنے جانثاروں کو لے کر میدان بدر کی طرف نکلے، اور وہاں لے جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، یہ در کس لیے ہے اور یہ گھر کس لیے؟ اگر یہ دیوانے لوٹ جائیں، اگر یہ دیوانے 313 یوں ہی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے اور یہ گھر کس لیے؟ عربی کے ان کے الفاظ کا کسی شاعر نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو اس بڑی فوج پر جو تمام ہر قسم کے اسلحوں سے مسلح تھے ان پر غلبہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے، نظام اسلام کو، نظام حق کو غالب کرنے کا اور اس کو دنیا میں جاری کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سعی و جہد پر رکھی ہے۔ تم محنت کرو گے، تم جد و جہد کرو گے، تم جان اور مال خرچ کرو گے، تب جو ہے یہ نظام، میرا بھیجا ہوا یہ نظام دنیا پر غالب ہو جائے گا۔ میں نہیں کروں گا،
میں نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں وسائل دیے ہیں، تمہیں جتنے بھی وہ ہیں ذرائع ہیں مقابلے کے لیے یا اس دعوت کو پھیلانے کے لیے میں نے تمہیں دی ہیں، اور اس میں اگر تم محنت کرو گے تو تمہارے لیے میرے پاس جنت جیسی نعمت موجود ہے، بدلہ موجود ہے، جزا موجود ہے۔ اگر میرے حکموں پر عمل کیے بغیر یوں ہی بیٹھ جاؤ گے تو پھر نہ دنیا میں تم کوئی باعزت زندگی گزارو گے اور آخرت میں ذلت کی زندگی تمہارے مقدر ہوگی۔ اگر تم وسائل رکھتے ہوئے بھی جو ہے راہ خدا میں جہاد کرنے سے مظلوموں کو ظلم کے شکنجے سے نکالنے کے لیے اگر تم آگے نہیں بڑھے تو پھر تم سے زیادہ ذلیل اور خوار اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ ہم ایٹم بم بھی رکھتے ہیں، ہم جنگی ساز و سامان بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس بہترین جو ہے وہ کیا ہے یہ جو غوری بنائے ہوئے ہیں میزائل، ہر کہتے ہیں آپ یوٹیوب میں یا فیس بک میں دیکھیں تو اتنی تعریفیں کہ ہمارے پاس وہ میزائل ہیں جو ہندوستان تو کیا امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس بھی نہیں ہے، ڈھمکان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے تو نکلو نا۔ کشمیر میں ہمارے خون جگر کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بہنوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر جو دیندار ہیں وہ صرف یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو روک دے دعا کرتے ہیں، اور جو بے دین ہیں وہ سامان رکھتے ہوئے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، جن کے پاس ان اسلحوں کو استعمال کرنے کا وہ ہے اختیار ہے، وہ چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظلم ہو رہا ہے ہمارے۔ یہ آگ جو ہے یہ اگر مقبوضہ کشمیر میں جل رہی ہے تو کل یہ پاکستان تک بھی پہنچ سکتی ہے اگر اس طرح ہم بزدلی کے ساتھ خاموش بیٹھے رہے۔ تو میں اپنے اصحاب اقتدار سے، جن کے پاس سارے وسائل ان کے اختیار میں ہیں، فوج ان کے پاس ہے، بحری اور بری اور زمینی فوج ان کے پاس ہے، اور ادھر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، چلو وہ دور ہے، دوسرے جو ممالک ہیں وہاں ظلم ہو رہے ہیں، چلو وہ دور ہے، لیکن کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہمارے جس میں پاکستان کا حصہ ہے، اور بقول قائد اعظم محمد علی جناح، اور وہ جو ہے کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرک ہے، شہرک کو کاٹ دیا جائے تو جسم کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ کشمیر ہمارے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے شہرک پر قبضہ ہوئے ابھی 70 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہم اپنے شہرک کو دشمن کے پنجوں سے چھڑانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو برادران محترم، یہ شہادتیں آپ کے دل میں، آپ کے دل و دماغ میں شہادت کا جذبہ زندہ ہونا چاہیے، موزن ہونا چاہیے۔ اس جذبے سے اگر آپ زندگی گزاریں گے، اس جذبے سے کام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام بھی نافذ ہوگا اور کشمیر آزاد ہو کر ہمارے ساتھ مل بھی جائے گا، بشرط یہ کہ آپ اس دعوت کو، اس دعوت حق کو پاکستان میں غالب کرنے کی جد و جہد کر دیں۔ اس کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کریں، اور اس جد و جہد میں اپنی جانیں لڑائیں، اپنے مال لڑائیں،
اپنے اوقات لڑائیں، اپنے قیمتی اثاثے اس میں خرچ کریں، تو تب جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے دل و جان سے اپنے سارے وسائل استعمال کر کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں گے، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ بین الاقوامی استعماریت کی ایک سازش ہے کہ اسلامی ممالک کو مذہبی تعصبات میں مبتلا کر کے، مسلکوں کے اختلافات میں مبتلا کر کے، ان کے اندر قومیت کے جذبات ابار کر، نسلیت کے جذبات کو ابار کر، زبان کی تفریق کے جذبات کو ابار کر، لسانیت کو، قومیت کو، علاقائیت کو ابار کر، ان کو آپ دین کے مقابلے میں لا سکتے ہیں، ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ حربے ہیں، اور اپنے گماشتوں کے ذریعے سے وہ حملہ آور ہیں۔ سب سے پہلے ان کا حملہ میڈیا کے زمانے سے ہے، ذریعے سے ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا الیکٹرک میڈیا ہو، تمام ذرائع وہ استعمال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، علاقائیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، اور ان کے باقاعدہ گماشتے جو ہیں، ان کے ایجنٹ جو ہیں، وہ یہاں پاکستان میں پھیلائے گئے ہیں، اور پاکستان میں بھی بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں، کیونکہ یہی دماغ ہیں، یہی لوگ آگے جا کر پاکستان کو سنبھالنے والے ہیں، تو ان اداروں میں ان کی یہ کوشش ہے کہ علاقائیت کی عصبیت کو ابارا جائے، لسانیت کی عصبیت کو ابارا جائے، اور اسی بنیاد پر جو ہے ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہی کچھ ہوا ہے آپ کے اس جامعے میں، اور اسلامی جمعیت طلباء کے اسلامی طاقت کو، ان کی دعوت کو، ان کے محبت کی دعوت کو، ان کے الفت کی دعوت کو، ان کے یگانگی اور اس کی دعوت کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے، اس مضبوط قوت کو کمزور کرنے کے لیے یہاں لسانیت کی بنیادوں پر کونسلیں بنائی گئی ہیں، یہاں علاقائیت کی بنیاد پر کونسلیں بنائی گئی ہیں، اور ان کا واحد مقصد جو ہے وہ اسلام کو مختلف سامنے کھل کر سامنے نہیں آ سکتے ہیں کہ تم اسلام کی دعوت دیتے ہو، لہذا ہم تمہارا یہ کریں گے تمہارے ساتھ۔ وہ پیچھے سے مختلف دوسرے ذرائع سے بچوں کو ورگلا کر علاقائیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، آج جو ہے یونیورسٹی میں سرائکی تہذیب و تمدن کا وہ اظہار ہوگا سٹیج ڈراموں کے ذریعے سے، جس میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ مل کر مخلوط طور پر ناچیں گی، پنجابی کے نام سے، پٹھان کے نام سے، بلوچوں کے نام سے کونسلیں بنا کر اس اسلامی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے، اس تہذیب پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ ذرائع ہیں ان ایجنٹوں کے جو ہمارے اندر گھسائے گئے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ، اور اس یونیورسٹی کے انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اگر پاکستان کو بچانا ہے تو تعلیمی اداروں سے ان کونسلوں کو ختم کر دیں، جو علاقائیت کی بنیاد پر بنی ہیں، جو لسانیت کی بنیاد پر بنی ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلباء بھی تو ہے، اسلامی جمعیت طلباء بالکل ہے، آپ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنائیں،
آپ جو ہے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائیں جو ان جماعتوں کے وہ ہیں ہم خیال، لیکن یہ علاقائیت کی بنیاد پر کونسل بنا کر ان کو اس ادارے کو خراب کرنے کے لیے اس کے وہ جو امتیاز خصوصیت ہے اسلامیت اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کونسلوں کے ذریعے سے جو کچھ ہوا ہے، تو یہ میرے اس بیٹے کی شہادت بھی جو ہے اس ذریعے سے ہوا ہے کہ لسانیت پسند اور علاقائیت پسند گروہ نے ان کو اپنے راہ میں سد راہ پاتے ہوئے ان کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ تو میری یہ گزارش ہے ایک تو کہ ان سب حملہ آوروں کو، جس طرح فہد اس ناظم پنجاب نے کہا کہ لڑکوں کو جو ہے وہ پکڑ کر جمعیت والوں نے خود پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس والے آگے نہیں بڑھ رہے تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، حالانکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ لوگ ہیں حملہ آوروں میں شامل، لیکن انہوں نے پکڑ کر۔ تو ان کونسلوں کو میرے جامعہ سے اور حکومت سے یہ ہے کہ یہ لسانیت کی بنیاد پر ان کونسلوں کو جامعات سے ختم کیا جائے، اور ٹھیک ہے نظریاتی بنیادوں پر اگر آپ لوگ کوئی وہ بناتے ہیں لوگ تو بے شک بنائیں، لیکن علاقیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر۔ اسلامی جمعیت العلماء کا سب سے پہلا شہید وہ بھی لسانیت کا شہید ہے، بنگال میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو ان کو شہید کیا گیا بنگلہ قومیت کی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا، کیونکہ اسلامی جمعیت العلماء نہ بنگلہ قومیت کو مانتی تھی نہ پنجابی قومیت کو، وہ صرف اسلامی قومیت کو مانتی تھی، اور وہاں اسلامی جمعیت العلماء اسی چیز کا پرچار کر رہی تھی کہ لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، کوئی مشرقی نہیں کوئی مغربی نہیں، سب کے سب ہم اسلامی ہیں، اسلام والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ اور وہ پہلا شہید بھی اسی لسانیت کی بھیڑ چڑھ گیا ہے، اور یہ اب تک یہ آخری شہید سید طفیل الرحمن یہ بھی اسی لسانیت کے بھیڑ چڑھ گیا ہے۔ تو خدا را پاکستان کو اگر بچانا ہے، مسلمانوں کو اگر بچانا ہے، تو یہاں نسلی تعصبات کو ختم کرنا ہوگا، لسانی تعصبات کو ختم کرنا ہوگا، اور جو علاقائی تعصبات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ صرف ایک مسلم قوم، پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم اداروں میں بھی مسلم قوم کی حیثیت سے، اور دوسرے اس میں بھی مسلم قوم کی حیثیت سے ہم رہیں، علاقائیت اور دوسری لسانیت میں تقسیم نہ ہو جائیں، تو اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ان دنوں میں مجھے ان بچوں نے بتایا کہ یونیورسٹی نے اس کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی ہے واقعیت کی تحقیقات کے لیے، کیونکہ ایک بڑا واقعہ ہوا، نہ سیکورٹی کے اہلکار یہاں موجود تھے اور نہ ان کو روکنے والے کوئی موجود تھے، نہ گیٹ پر ان کو روکا گیا۔ تو یہ باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ حملہ ہوا ہے۔ تو یہ مطالبہ جب ہم یونیورسٹی کے سربراہان کے پاس لے گئے تو انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی ہے، تحقیقاتی کمیٹی، وہ کمیٹی جو ہے سارے واقعے کی تحقیق کر کے جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی، اس پر جو ہے اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ کارروائی کرے گی۔ لیکن آج ایک سال گزر رہا ہے، وہ رپورٹ جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کو بچانے کی تدبیر ہے، کس کو چھپانے کی تدبیر ہے؟ آخر ہر ایک انسان عقل رکھتا ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے، اس میں کوئی خاص راز ہے جو اب تک جو ہے کمیٹی کی رپورٹ شائع نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنے ان بچوں کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ ایک شہید کے جو اس واقعے میں شہید ہوا ہے طفیل الرحمن، ان کے والد کی حیثیت سے، ان کے وارث کی حیثیت سے میں
پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور اس رپورٹ کو سامنے لایا جائے اور اس رپورٹ میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور انہیں اس یونیورسٹی سے فارغ کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔